بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 ایسی عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ زیادتیاں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور دردناک تھا کہ مجھے اس عذاب کے تصور سے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ایک تو جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا دردناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا، یہ تیسری سطح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو اس طرح دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتی کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور پھر پانچویں عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کی شکل خنزیر کی شکل جیسی ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے غرض سے اس کو مار رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اے بابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس عورت کو بالوں کے بل لٹکتے ہوئے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا، اس کو عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی۔ دوسری جس عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ منہ پھٹ اور زبان دراز اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو نہ تکلیف پہنچائے، نہ اس کو ستائے اور نہ ہی پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے،
لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں اور نماز میں لاپرواہی کرتی تھیں بلکہ مذاق کا معاملہ بھی کرتی تھیں۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے جیسا ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولنے اور چغلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے پا جائے۔ معزز ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں بلکہ مردوں کے اندر بھی اگر فروغ پا جائیں تو ان کو بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی وہ عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور جہنم کی آگ اس کے منہ میں داخل ہو رہی ہے اور پخانے کی جگہ سے نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے عذاب سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ حضرت سعد خدری رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تمہاری کثرت ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین و عقل اور ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کو پورا خراب کر دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیوں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے اشعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ دوسرے سے اپنی حاجات پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔